ہڈیوں کی ڈھانچہ اور چلنے پھرنے کی سخت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں بوسیدہ ہڈیوں کی ڈھانچہ بنی ہوئی ہوں، تو میرے ساتھ ملاقات بھی کر دیں، ساتھ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی کر دیں۔ تو یہ میں ان کا مشہور ہوں کہ جنہوں نے اظہار محبت کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ عابد صاحب ہیں، تو جب بھی میرے پاس کوئی ندارت غریب عاجز مسکین آیا تو میں نے اپنے سر سے اسے عابد صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ یہ ندارت آدمی ہے، اس کو کھانا بھی کھلائیں اور تعلیم بھی دیں تو روزگار بھی دیں۔ تو انہوں نے انتہائی میری اس جو میں نے ان کو ذمہ داری سونپی، انتہائی دلکش طریقے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ میں آزاد مشکور ہوں کہ جن لوگوں کو بھی ان کے میں نے ساتھ لگایا، آج وہ اپنے روزگار میں اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عابد صاحب کے رزق عزت میں، عمر تندرستی میں، روحانیت میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں یہ چھوٹی سی تقریر کا جو ٹائم تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، مگر میں تھوڑا سا حاضری لگوانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی حاضری لگوا لوں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ میں چھوٹی سی جو بڑی شان والی میرے آقا حضور کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ورفعنا اللہ کا ذکر۔ تو اس صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ اس کی ترجمہ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے آقا حضور کو میں نے تمہارے ذکر کو، ورفعنا اللہ کا ذکر، تم بلند کر دیا تمہارے ذکر کو۔ جبرائیل امین کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ جب میرے محبوب سے پوچھیں کہ تمہارا ذکر اور تمہاری عزت کتنی بلند کی جائے، تو میرے آقا حضور نے اشارہ سے مسلم شریف کی جلد نمبر 7 میں موجود ہے، تو اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے، اسی جو صورت ہے اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے۔ تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سب سے اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ ہی کو مانتے ہیں، اپنی کوئی بات بھی ہو، اللہ ہی، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک نے کیا نام عطا فرمایا؟ اچھا جو اس نے ساری بات مجھ پہ ہی رکھی ہے، مجھے ہی بڑا سمجھا ہے، تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، دیکھیں اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں کوئی نقطہ نظر آیا؟ کلمے کی کتنے حصے ہیں؟ کلمہ شریف کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت۔ آپ نے پروردگار نے اپنے نام کے ساتھ نام ملا لیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اپنے محبوب کا ذکر ہوگا۔ جو دیکھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو اپنے کارساز اور نمائندی مان لیتے، اس کلمہ شریف میں کوئی نقطہ ہے؟ دیکھیں، کوئی کلمہ شریف ہی نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، 5 بنائے نا، پہلا کلمہ، کلمہ نماز روزہ حج زکات، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کلمے میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے پیارے محبوب کے نام کے ساتھ ایک نقطہ برداشت نہیں کیا، اگر تو کیا جادوگر کو برداشت کرے گا کہ ہم یہ کریں کہ کسی جادو کو کارساز اور مہدی جہاں سمجھ لیں کہ جادو کروایا تو بیمار ہو گیا، جادو نکلایا تو ٹھیک ہو گیا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ سارے کا سارا جادو جو ہے اس کو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ جھوٹ۔
काफरू ने वयुअल्लिमु इल्म सिखाया, आलम कहते हैं इल्म रखने वाला, वयुअल्लिमु इल्म सिखाया नासा लोगों को सस्सेरा जादू का। अल्लाह को उनको काफिर कह रहा, हम उनको वीर मान रहे। थोड़ा सा इस बात पर गौर करना, जिस परवरदिगार ने अपने नाम के साथ प्यारे महबूब का नाम रखा और इस पर कोई नुक्ता नहीं बर्दाश्त किया, तो जो एक अल्लाह तबारक तआला ने अपने नाम के साथ नुक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या वो जादूगर को बर्दाश्त करेगा? हमने क्या करना है? जादू से लड़ना है, डरना नहीं। क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जंग जीत कर दिखाई नहीं है आपको? आग में कूद जाना बर्दाश्त किया, मगर जादूगर की बात नहीं मानी। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगर को मुकाबला करके जंग जीत कर दिखाई नहीं? तमाम दुनिया के पूरी बादशाही के सब जादूगर जमा किए, तो मेरे आका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या वो जंग जीत कर दिखाई नहीं है? हमने जंग जीतनी है, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, जादू से जादूगर से हम डरेंगे नहीं, हम जान जीत कर जंग निकलेंगे, हम मुकाबला करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? खैर ही वशर नहीं अल्लाह, नेकी और बदी दोनों अल्लाह ही के पास साथ और मायदी जाने। हम अपने ईमान से अगर मजबूती से ये रखेंगे तो जादूगर जो चाहे तो जोर लगा ले, कतल सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस पर जादू का असरात हो जाए। कैसे हो जाए भाई? हम अल्लाह के, अल्लाह के महबूब के। तो जो कुत्ता अगर एक स्वाबी नबी भी न थे, स्वाबी भी थे, उनके साथ अगर मिला तो कुत्ता कहीं मन साबुन इस्तेमाल करें, पूरे नहर में नहलाए, क्या कुत्ता पाक हो जाएगा? और कुत्ते को अगर पानी में कई मन पानी इस्तेमाल करें, कई मन साबुन लगा दे, फिर उसे नहलाते रहे, तो क्या कुत्ता पाक हो जाएगा? इससे क्या पता चला? कुत्ता पाक होने वाली चीज नहीं, मगर दरे रसूल में वो भी पाक हो जाता है, और यहाँ की नजर में जब आए वो भी पाक हो जाता है। पाक नहीं तो फिर जन्नत में जाएगा कैसे? प्रीत चीज तो जन्नत में जाती नहीं है, प्रीत को चीज जन्नत में जाएगी, इसे क्या पता चला? दरे औलिया पे तो कुत्ता भी पाक हो जाता है। तो हम भी किसी के ऐसे ही हैं, कुत्ते ही हैं। मुझे तो उन्होंने कहा कि पीर साहब इस दफा, और मुझे कहा कि उन्होंने मुझे रोक दिया कि आप उस सीढ़ी पे नहीं आएंगे। दीवार की टेक लगाकर सारी रात रोता रहा। यार पता नहीं, मैं 65 साल चला हूँ, काफी उम्र का हिस्सा चला हूँ, आज पीर साहब ने मुझे मना कर दिया। जब मेरा काफिला वहां से शुरू हुआ तो मैं काफिले को देखा, आज सारे के सारे मेरे पीर साहब के दीदार से शर्फ उनको असर होगा, तो मैं बदनसीब गाड़ी बैठा हूँ। तो मैं उस वक्त ये कह रहा था, ये जा रहे थे तो मैं कह रहा था तो रो भी रहा था। परू वाले उड़ गए बेपर का खुदा, जरूर वाले टुर गए बेजर का खुदा। ऐ अल्लाह, अगर मुझे हिम्मत तौफीक देता तो मैं 65 साल चला हूँ, आज मुझे दरबार शरीफ से मना कर दिया कि आप ना आए, आप अपना कोई बच्चा या कोई ऐसे है, कोई वलियात भेज दे। वलियात समझे? वली मतलब मदद देने वाला, जो आपका एक सहारा बन जाए, वलियात भेज दे। तो मेरे पास तो एक ही नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, किसी काम का नहीं, ना तो इसमें कोई ऐसी बात है। ये वैसे तो आप इसने दाखिला लिया है एमए में, मगर ये कोई इतना एक्टिव वगैरह ना था। मैंने कहा मेरे पास जो कुछ है वो मैं वही पेश कर देता हूँ पीर साहब की खिदमत में। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अहल है या न्यायल है, देखा कि ये उसका पोता है जो रजौरी से मेरे अबू जी 1860 में पैदा हुए। तो 1940 में मेरे हजरत ख्वाजा पीर कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ये दुनिया से रुखसत फरमा गए। ये उस वक्त की उन्होंने ये बात रखी, ये उसका पोता है, ये उस फकीर का बेटा है जिसने 65 साल अपने बाप की उस पीर खाने को एक खादम बनकर इसने खिदमत की।
وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ کہا 1 2 4 دفعہ کہ پیر صاحب آئے، پیر فضل کریم صاحب آئے تھے، کسی کو دستار سے نوازیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مولا شریف کا خواہ گرو اگر ہوں تب بھی مجھے فخر ہے. مجھے پیر بننے کے بجائے میں خواہ گرو بنوں نا اگر مولا شریف کا، تب بھی مجھے فخر ہے کہ میں مولا شریف کا خواہ گرو بنوں. میں ویسے نہیں ہوں. تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا چلوں جو اللہ کا حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنی عزت دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پیارے نبی کا ذکر ہوگا، تو میرے محبوب کا ذکر ہوگا. کوئی نماز دیکھ لے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے. جہاں ذکر پروردگار، جہاں ذکر الہی ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. پھر یہ دیکھیں کہ ایک ملک پاکستان ہی نہ لے جائے، 24 گھنٹے ہر ملک میں کسی کا ٹائم اور ہے، کسی کا ٹائم اور ہے. جیسے کہ ہمارے اور سعودی عرب میں 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، کسی اور ملک میں اس سے آگے ہے، اس سے آگے ہے. 24 گھنٹے ذکر الہی بھی شروع ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی شروع ہے. وجہ کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ ہی کو اللہ اکبر کہہ دیا. تو یہ اس سے سبق سیکھ لے کہ اگر ہم سب چیزوں کو چھوڑیں، کسی کو کارساز اور حمایتی نہ سمجھیں، صرف اللہ ہی کو جانیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں اپنا دوست بنا لے گا. تو پھر اس وقت اللہ بھی کہہ دیتا ہے آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا. میں تو کسی کا اپنی نہ تھا، مگر میں ایسا ایک نظارت، ایسا ایک بد نماز تھا، ایک پتھر تھا جو مولا شریف گیا تو مجھے اتنی تو اہلیت ہی کوئی نہیں ہے، مگر انہوں نے میرے ابو جی، میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں، میرے ابو جی مولا شریف میں اپنی کوئی اس وقت محی الدین چشتی جو محی الدین اولاد دین صدیقی صاحب کے والد صاحب اور میرے والد صاحب ہمارے ہیں مولا شریف. تو اس کے بعد جب میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اتنے سالوں میں جو سابقہ ہمارا تعلق تھا یہ کسی اور سلسلے سے تھا، تو انہوں نے ایک بات دیکھی کہ ایک جگہ جلسہ تھا، چشتی خاندان جو ان کی محفل تھی، تو لڑکیوں نے وہاں ڈانس بھی کیا تو ڈول ڈمکا بھی کیا. تو یہ میرے والد صاحب عالم آدمی تھے، تو انہوں نے سمجھا یہ شریعت میں تو یہ نہیں ہے، میرے آقا حضور اس کو پسند نہیں کریں گے، ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو پسند نہ کرے آپ ہی اپنے دل میں سے نکال دیں، قدم اس کی کوئی ایسی عزت نہیں ہے. تو یہ پسند اسی کو کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ جو میرا جس کو میرا نبی پسند کرے. فتح بھی ہونی جو بالکل اللہ میرے پیو نے نہیں لکھا ہے، بس اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتح بھی ہونی جو بالکل اللہ میری اتباع کر لو. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی اتباع کرنی چاہیے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کیا جادوگروں نے نہیں کیا، کیا کیا باتیں نہیں کی، اگر میرے آقا حضور نے کسی جادوگر کو مانا نہیں. ہم ڈریں گے نہیں، لڑیں گے جادوگر سے، ڈریں گے نہیں لڑیں گے. تو انشاءاللہ یہ جادوگروں کے اگر آج یہ سلسلہ بند ہو جائے، یہی جو پیر بنے بیٹھے ہیں یہ مستریوں کے ساتھ اینٹوں گاڑنے کا کام کرتے نظر آئیں گے آپ کو. کہ دین میں دین یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے آپ کے لیے. یہ سلسلہ جہاد رکھیں کہ ہم نے پیروی رسول میں زندگی کا آخری سوز ادا کرنا ہے. تو میرے آقا حضور کی پیروی میں اللہ آپ کو نظر آئے گا. جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا، ہر جگہ وہ موجود ہے. جب آپ اللہ کے مان جائیں گے، اللہ کی ہر بات کو مان لیں گے، اللہ بھی آپ کی بات کو مان لے گا. جب اللہ کی بات ہم نہیں مانیں گے، روزہ ہم نہ رکھیں، نماز ہم نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، ٹیکس ہم نہ دیں. ایک ملک کا یہ بھی ایک نظام ہے کہ ٹیکس دینا. جو ٹیکس کے حقدار ہیں اس ملک کو ٹیکس دیں گے تو ملک آگے جائے گا. کیا انڈیا والے دیں گے اس کو ٹیکس دینا؟ یہ ہم نے دینا ہے. اس ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. تو یہ ملک ہماری باپ دادا کی قربانیوں کا ایک نشانی ہے نا، یا یہ تحفہ ہے آزادی کی اس نعمت کا. یہ تحفہ
اس کا ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے خون کی ندیاں تیر کر لاشوں پر چل کر یہ پاکستان کی آزادی کی نعمت حاصل کی. آج اگر ہمیں اس کو لاپرواہی سے ہر آدمی پاکستانی کو نقصان دے اپنی مفاد کی خاطر چند ٹکوں کے لیے تو پاکستان کے لوگ نقصان بچائے تو اس کے ایک ایک ادارے کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرے. چھوڑے یہ ان کے ملازم کیا کر رہے ہیں حکومت کے. ہم سب کا پاکستان فوج عدلیہ انتظامیہ سب کا پاکستان ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں یہ پاکستان آزاد ملک ملا ہے تو اس کی حفاظت کرنا عین عبادت ہے. یہ بھی یہ دیکھیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جو مرے گا وہ کون ہے؟ شہید جی سے خدا نے کہا کہ مت ان کو مردہ کہو میں آج ہوں یہ زندہ ہے میں ان کو رزق دیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ چلے تو یہ بھی اس کی رضا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مفاد پرستی دنیا کی حوث و لالچ. زکوٰۃ ہم نہ دیں مسکین پڑوس میں اگر بھوکا پیاسا رہ رہا ہے تو ہم نفل پڑھ رہا ہوں کہ میں یار کون سی نفل پڑھ رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کہا کہ اگر آپ سے کوئی روزہ بھی رہ جاتا ہے تو کسی میرے مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو روزہ اگر رہ گیا تو قضا کر دیں تو اس کی قضا کیا کہ میرے مسکین کو کھا. اس سے کیا پتہ چلا مسکین لوگ ہی اللہ کو پیارے ہیں جن سے ہمیں نفرت آ رہی ہے. میں سب پیروں کے لیے بات نہیں کرتا. میرے جو پیر صاحب ہیں غریب النواز مولوی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ 41 سال رہا ہوں میں پیر صاحب کے ساتھ. جب بھی میں کہیں سے محبت جب سکھاتی رات کو نیند نہ آتی میں پیر صاحب سے دل گھبرایا دل اداس سے پڑا کسی سے ادھار پیسے لے کر جانا تو کہنا کہ رہیں گے کہ جائیں گے. میں نے کہا رہنے کے لیے آیا جیسے آپ کی حضور مرضی ہوگی. کہنے چلو کر کیا کرے گا چلو کر جاؤ کر. تو کہا جب میں اجازت لی تو میرے کہنے تھوڑا سا نزدیک ہو جا اپنے سینے سے لگانا چپکے سے میری مٹھی میں کچھ ڈال دینا. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں. جب میں باہر آ کر دیکھنا وہی پیسے جتنے میں آزادی کا گیا وہ اتنے پیسے پورے تھے 1 روپیہ بھی کم نہ تھا. اس لیے میں اور کوئی مانے یا نہ مانے میں ان کو غریب نواز ہی مانوں گا. میں ساری زندگی مولا شریف کا کھاتا ہی رہوں. دیا تو میں نے کچھ ہے ہی نہیں ہے. میں جب بھی کسی کے گھر اچھے گھر میں خوبصورت گھر میں میرے پیر صاحب تشریف فرما ہوتے تو میں اداس بیٹھا ہوا نا ایک جگہ سر جھکائے بیٹھا رہتا کہ میرا بھی اللہ ایسے کو گھر ہو کہ میرے پیر صاحب بھی ہمارے گھر آنے کے میرا ایسا گھر تو ہو کہ میرے پیر صاحب میرے گھر تشریف لائے. مگر دیکھا میں نے کہ میرے پیر صاحب کی اتنی نظر باریک ہے. وہ سارے جو محل والے ہیں نا 3-3 4-4 منزلیں مکان ان کو چھوڑ کر میرے جھونپڑے میں تشریف لے آئے. تو میں نے سمجھا یار ان کو کس نے بتایا کہ یہ میں ایسا ہوں. تو براہ راست انگلینڈ سے آئے تو میرے جھونپڑے میں تشریف لے آئے. تو کہنے لگے کہ یہ آپ جاؤ لے آؤ میری گاڑی سے ان کی امانت لے آؤ. میں بڑا اداس ہوا بڑا غصہ آیا یار یہ کیا کوئی میرے کو کسی عقیدت مند نے اگر کچھ دینا تھا تو میرے پیر صاحب کی انسلٹ کی ہے اس نے کہ ان کو دیا کہ جاؤ ان کو یہ میرا توبہ دے دینا. تو مجھے نہیں پتا تھا جو میں روزہ رسول میں ہے حضور کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ کر جو میں نے کھڑے ہو کر دعا کی اپنے پیر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے وہی جب انہوں نے ریپیٹ کی تو پتہ چلا یہ تو اس وقت برمی گاؤں تھے آج یہ بیٹھے یہ کام کر رہے اس وقت تو مجھے پتا یا حضور جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اس وقت پتا چلتا نہیں یہ کوئی بات تو ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے کڑا کیا تو مجھے خرقہ پہنایا تو سر پہ دستار رکھی ایک سند بھی دی کہ تاریخی طور پہ یہ تمہارا تو یہ سمجھنا کہ میں آزاد ہوں. آج آپ قید میں آ گئے. زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے نبی کی امت کے لیے اور ہم اپنی مخلوق الہی کے لیے لوگ ملازم مانگتے ہیں یا اللہ میرے 10 15 20 ملازم ہوں
میری بڑا کاروبار ہو، رزق ہو، تو میرے لیے یہ حکم ہی ہوا اور میں مانگ بھی یہی رہا تھا، یا اللہ میں تیری امت کا ملازم بن جاؤں، یا پاک پروردگار میں تیرے پیارے نبی کا امت کا ملازم ہو جاؤں۔ لوگ ملازم مانگتے ہیں، میں اپنے آپ کو خدمت میں ملازم پیش کرتا ہوں اللہ کی مخلوق اور نبی کی امت کے لیے۔ تو یہ دیکھ لینا کہ اصل بات حقیقت ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی یہ سب سے افضل چیز ہے۔ مجھے اس بات کا تھوڑا افسوس ہے کہ آستانوں میں جائے تو یہ آپ ہی میری جماعت کے معین و ناصر ہیں سارے کے سارے، تو پیر خانوں میں اچھا بھائی آپ نے تعبیر لینا، چٹ لے تو آپ کا نمبر لگے گا، اتنے پیسے تو چٹ میں لگے گے، بیچارہ غربت کا مارا امرود فروش یا سیب فروش یا بیچارہ کوئی معمولی سی کوئی چیز لی ہوئی، کئی گھومتا ہے، شام کو 500-600 روپیہ یا 700 یا 1000 روپیہ کما کر لائے، شام کو 5-6 بچے اس کے بیچارے کے کھانا کھائیں۔ پیر صاحب نے پوچھا بھی نہیں تو کہا کہ نہیں تو اتنے پیسے دو پہلے، تو ہم کتاب نکالتے ہیں، یا کتاب تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے یا تو اسی وقت لکھا ہوئی لکھی جائے تاکہ پھر پیارے نبی کے امت کے ساتھ ایسا کلوار کھیلنا، یا دیکھیں یار ایسے ہے جو پیروں کو مانتے نہیں، یہ لوگ یہ وافی ہیں پیروں کو مانتے نہیں، یار پیروں کے بھی تو کوئی کرتوت ایسے ہیں، یہ دیکھیں پیر ہو تو اس میں نظر نہ ہو یار، ہم اسے پیر مانتے ہیں جس کی جو خدا اللہ کی ہر بات کو مان لے، جب اللہ کا جو حکم ہے اسے سر تسلیم میں کم ہو جائے، جب وہ فقیر بھی پیر بھی جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھی مان لے، ہم اس کو پیر مانتے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں ہے، ہم تعویذ دیتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹھیک کیا ہو جائے گا دوسرے دن پتہ چلا ہاسپٹل لائے جائے، تعویذ اس نے دیا، علاج ہسپتال والے نے کیا تو چلتا ہوا پیر صاحب بڑی مہربانی ہے میں ٹھیک ہو گیا، یار ایسی کلوار نہ کھیلے میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ دوستی لگا لیں۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، اور جس حال میں اللہ رکھے اس پر راضی رہ جائے۔ کئی بار دیکھا کہ بکریاں کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بکری ہو کر، پتہ نہیں اسے شام کو کوئی چارہ دے گا یا نہیں دے گا، بکری ہو کر یا ایک کتا ہو کر وہ بھی آپس میں کھیل رہے ہیں، جسے ہم نجی سنین کہتے ہیں، اپنے حال پہ وہ بھی خوش ہے، یار ہم انسان ہو کر بھی اللہ پہ خوش نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اعتراض ہے، تو ہمیں کھانا بھی ہو اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ، ہر چیز میں ایسے کرنا، پھر یہ اللہ پہ یہ شکوے کرنا، آئے جس پروردگار نے ہر دروازے سے نکلا تو پروردگار ہی نظر آیا، اس پہ یہ شکوے کرتے ہو۔ جہاں بھی کوئی ایک نماز بتائیں جس میں میرے آقا ذکر مصطفیٰ نہ ہو، نماز ہو مگر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، کوئی ٹائم ملا لے تمام دنیا کا، کوئی ایک 10 منٹ بھی وقفہ نہیں ہوگا، ایک ملک میں اگر اذان ہو رہی ہے، تمام ملک میں اذان ہو رہی ہے، وہ ختم ہوئی دوسرے ملک شروع ہو گئی ہے، وہ ختم ہوئی تیسرے ملک میں شروع ہو گئی، وہ ختم ہوئی چوتھے میں شروع ہو گئی، تمام 270 ملک میں وہ ایسے گھومتی ہے 24 گھنٹے، جہاں ذکر الہی ہوگا، ذکر اللہ ہوگا، وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ بلکہ یہ کیسے ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ خوب جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں کس کو عزت دینی ہے، تو جو اللہ، یہی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو چکھا ہے اسے برسات کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، کسی حکم سے آئے ہو بھائی، یعنی اپنی مدد دینے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو، جی نہیں اللہ نے نہیں کہا ہم اپنی مدد سے آئے، تو سارے چاروں فرشتے بڑے امام، فرشتوں کے امام تشریف لائے، اپنی اپنی خدمات پیش کی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اللہ، میرا اللہ مجھے خوب جانتا ہے، اللہ ہی کا بھروسہ کیا، تو جب انہوں نے تمام فرشتوں کی بھی بات نہ مانی تو اللہ ہی کی بات مانی، تو اللہ نے بھی کیا کہا دیا یا نارو کونی برکم و سلام علیہ،
اس نے میرا ساتھ دے، اس نے مجھے مان لیا، اللہ اکبر، مجھے مان لیا، تو تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، مطلب میرے معبود کو سردی نہ لگ جائے۔ کہ دیکھیں اس سے کیا پتا چلا، صرف اللہ کے بند کر رہے ہیں، وہ جو کسی کی محبت کرتے ہیں اور یا سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ ان سے محبت کرتا، ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ تو جو اللہ کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑتا جائے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جس کو اللہ اور اس کا رسول نہیں مانے گا، ہم بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ جادوگروں کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اللہ کا رسول، وہ تو یہ کہہ رہا اللہ کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نقصان یا کھلواڑ کھیل رہے ہیں۔ تو یار ایسے لوگوں سے اگر اللہ پیار نہیں کرتا تو ہم بھی پیار نہیں کریں گے۔ تو چیزوں میں ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے باتیں تو بہت سی کرنی تھی۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بوڑھی ہمشیرہ جنہوں نے مجھے اپنے پروردگار کائنات کے مالک اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر مجھے ملنے کی محبت کا اظہار کیا، اور مشکور ہوں میں عابد صاحب کا بھی اور سعید صاحب کا بھی۔ سعید صاحب تو چاہے ان کا کوئی کام بھی اگر خراب ہوتا ہے تو ہوتا جائے، مگر ہر جمعے کے جمعے یہ وہاں تشریف لاتے تو میرے اس غریب جھونپڑے کو رونق عنایت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔